بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے ساتھ اخلاقی و معاشرتی تعلقات۔ مسلمانوں کا ربط و تعلق کسی بھی مذہب و ملت کے افراد سے ہو، انہیں ہر صورت میں یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری زبان و بیان سے ہرگز کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی اور اخلاقی تعلقات کی تاکید کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی عدل و انصاف کا معاملہ، اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان خواہ وہ اسلامی مملکت میں ہوں یا جمہوری مملکت میں ہوں، وہ ہر مقام پر محبت کا پیغام کو عام کرنے والا ہوتا ہے، الفت کے پھول بکھیرنے والا ہوتا ہے، وہ گفتار و کردار ہر لحاظ سے امن و سلامتی کا پیکر ہوتا ہے۔ اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہی وجود بخشا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدہ کے لیے لائی گئی ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ مکرم سامعین، ایک مسلمان جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، اسی طرح وہ غیر مسلم افراد کے حق میں بھی سلامتی کا پیکر ہوتا ہے۔ تیر و تلوار، نیزہ و ہتھیار تو کجا، وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور نیک برتاؤ کرنے کے لیے رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ حکم سب کے حق میں عام ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام لوگوں سے عمدہ اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔ جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور حدیث نمبر 2115۔ اہل اسلام کی امن پسندی۔ قریش مکہ کی جانب سے حج و عمرہ کے لیے کسی پر بھی پابندی اور روک نہیں تھی، حتیٰ کہ جانی دشمن کے لیے بھی نہیں۔ لیکن جب مسلمان عمرہ کے ارادہ سے نکلے، راستہ میں روک دیے گئے، عمرہ کی اجازت نہیں دی گئی، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور انہیں غیر معمولی صدمہ پہنچا۔ فطری طور پر آتش انتقام شعلہ زن ہو سکتی تھی، مسلمان جوابی کارروائی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کے حق میں بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا اور ظلم و زیادتی پر روک لگا دی۔ ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا،
کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کر بیٹھو، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔